بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے دی پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ 2009 کی سیکشن 21 کے بارے میں، جس میں بتایا گیا ہے اپیرنس آف دی پارٹیز اینڈ کانسیکوینسز آف نان اپیرنس۔ اب رینٹڈ جو پریمیسز کے بارے میں مالک یا کرایہ دار کوئی اپلیکیشن فائل کرتا ہے، چاہے وہ ایجیکٹمنٹ پٹیشن ہو مالک کی طرف سے یا کرایہ دار کی طرف سے، مالک کے کسی ناروا سلوک کی وجہ سے، چاہے اس نے کوئی کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیا ہو یا کوئی اور تکلیف اس کو پہنچائی ہو، تو اس بارے میں جو ہے وہ اس کی داد رسی کے لیے جو ہے وہ اپلیکیشن فائل کرتا ہے کرایہ دار۔ لیکن یہ اپلیکیشن ڈپازٹ آف رینٹ کی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور ہوگی، تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا، اپیرنس اور نان اپیرنس، تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اگر اپلیکیشن فائل کر دی جاتی ہے ادر دین اپلیکیشن فار ڈپازٹ آف رینٹ، تو پھر کیا ہوگا، رینٹ ٹریبیونل نوٹس ایشو کرے گی ریسپونڈنٹ کو ان دی فارم پرسکرائبڈ ان دی شیڈول، تاکہ وہ مسئول علیہ کی حاضری کو یقینی بنائے، اور مسئول علیہ کی حاضری جو ہے وہ 10 دنوں کے اندر اندر ہونی چاہیے۔ وہ اس کو 10 دنوں کا ٹائم دے سکتی ہے، رینٹ ٹریبیونل کے 10 دنوں کے اندر اندر پیش ہو مسئول علیہ، اور یہ جو نوٹس بھیجا جائے گا یہ پروسیس سرور کے تھرو بھیجا جا سکتا ہے، رجسٹرڈ پوسٹ ایکنالجمنٹ ڈیو کے تھرو، یا پھر کوریئر سروس کے تھرو بھیجا جائے گا۔ اب سب سیکشن 2 کیا بتاتی ہے کہ a notice under subsection 1 shall be accompanied by the copies of the application and the documents annexed with the application۔ یہ جو نوٹس بھیجا جائے گا اس مسئول علیہ کو، اس میں اس کے ساتھ اپلیکیشن جو ہے انیکس کی جائے گی، جو سائل نے اپلیکینٹ نے فائل کی ہوگی، چاہے وہ ٹیننٹ ہو یا چاہے وہ لینڈ لارڈ ہو، اور جو ڈاکومنٹس اس نے انیکس کی ہیں اپلیکیشن کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ جو ہے نوٹس کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ سب سیکشن 3 if the respondent fails to appear and the rent tribunal is satisfied that، اگر تو مسئول علیہ پیش نہیں ہوتا عدالت میں اور رینٹ ٹریبیونل جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہے، کس بارے میں سیٹسفائیڈ ہے کہ نوٹس جو ہے اس کو یا تو ملا ہی نہیں ہے، جو عدالت نے بھیجا اس کو نوٹس کو کہ وہ پیش ہو، وہ اس کو ملا ہی نہیں ہے، اور یا پھر مل تو گیا ملا ہے لیکن اس نے جو ہے ایوائڈ کیا ہے، اس کو ریسیو نہیں کیا، یا اس نے جو ہے وہ جان بوجھ کر پیش نہیں ہو رہا، تو پھر رینٹ ٹریبیونل کیا کرے گی، اس حکم دے سکتی ہے کہ جو یہ نوٹس ہے یہ ایک کانسپیشس پارٹ آف دی رینٹڈ پریمیسز پر چسپاں کیا جائے، جو رینٹڈ پریمیسز جس بارے میں کیس ہو سکتا ہے ہمارے کرایہ دار کے درمیان، یا جہاں پہ مسئول علیہ کی رہائش ہوگی۔ اب کانسپیشس پارٹ وہ ہوگا جیسا کہ اگر کوئی گھر ہے جو رینٹڈ پریمیسز ہے، اس کے سامنے جو نمایاں جگہ ہو، جو ہر شخص کی پہنچ پہ ہو، یعنی کہ چلتے پھرتے اس جگہ پہ وہ نظر پڑ سکے، تاکہ وہ کوئی بھی شخص ہو یا وہ خود بھی جو مسئول ہے اس کی نظر پڑ جائے کہ جی یہ واقعی میرے خلاف نوٹس لگا ہوا ہے میری حاضری کے لیے۔ اب اس کے علاوہ عدالت یہ بھی کرے گی کہ پبلیکیشن کرے گی، جو پریس ہے جو اخبار ہے اس میں ایڈ شائع کرے گی اس کو طلبی کے لیے مسئول علیہ کی، یا الیکٹرانک میڈیا میں کے تھرو انفارم کرے گی، یا کوئی بھی دیگر موڈ ہو سکتا ہے جو عدالت اڈاپٹ کر سکتی ہے۔ اب اوپر تو تھا کہ اگر تو اس کو نوٹس موصول نہیں ہوا یا اس نے ریسیونگ نہیں کی، ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے کہ اس نے نوٹس کی تعمیل ہوئی ہے، اس صورت میں عدالت کیا کیا کر سکتی تھی۔ لیکن اب سب سیکشن بی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر نوٹس کی تعمیل ہو جاتی ہے، وہ ریسیونگ ہو جاتی ہے اور ریکارڈ پہ آ جاتی ہے کہ اس نے جو ہے یہ نوٹس موصول کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پیش نہیں ہو رہا، تو پھر کیا ہوگا، رینٹ ٹریبیونل ایکس پارٹی پروسیڈنگز انیشیٹ کر دے گی، ایکس پارٹی پروسیڈ کرے گی آگے، اور پاس دی فائنل آرڈر، اور فائنل آرڈر پاس کر دے گی۔ ایکس پارٹی ہوتا ہے یک طرفہ، یعنی کہ اپلیکینٹ کی ہی جو ہے شہادت کو سنا جائے گا، اس کی ہی جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس کے جو ڈاکومنٹس ہوں گے نیکسٹ اسی کو دیکھے گی، اس کے مطابق جو ہے فیصلہ کرے گی، کیونکہ وہ تو پیش نہیں ہو رہا، اور ایکس پارٹی یک طرفہ یعنی ایک ہی طرف کو سنتے ہوئے جو اپلیکینٹ ہے۔ اب if an ex party is pass، اگر ایکس پارٹی جو ہے آرڈر پاس کر دیا جاتا ہے ریسپونڈنٹ کے خلاف، مسئول علیہ کے خلاف، تو جو مسئول علیہ ہے اس کے پاس کیا ٹائم ہے، 10 دنوں کا ٹائم ہے۔ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے خلاف ایکس پارٹی آرڈر ہو چکا ہے، تو وہ اپلائی کر سکتا ہے، عدالت میں کہتا ہے جی مجھے تو ابھی معلوم ہوا ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور میں ابھی جو ہے یہ 2 دن پہلے مجھے پتہ چلا ہے، تو 2 دن پہلے پتہ چلا، اگر وہ ٹھوس ثبوت ہے اور 10 دنوں سے پہلے ہے، تو وہ اپلائی کر سکتا ہے رینٹ ٹریبیونل میں کہ یہ جو آرڈر پاس ہوا ہے ایکس پارٹی کا، اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، اور ساتھ میں وہ ایک اپلیکیشن فار لیو ٹو کنٹیسٹ فائل کرے گا، تاکہ کہ وہ اس کو اجازت دی جائے کہ وہ جو کیس آلریڈی فائلڈ ہے اس کے خلاف اس کو کنٹیسٹ کر سکے۔ سب سیکشن 5 ہے،
کہ اگر تو رسپونڈنٹ جو ہے وہ سفیشینٹ کاز دے دیتا ہے عدالت کو کہ اس کی جو غیر حاضری تھی وہ اس وجہ سے تھی، میں بیمار تھا یا جو بھی وجہ تھی اس کی وہ پیش نہیں ہو سکا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا، تو رینٹ ٹریبیونل کیا کر سکتی ہے سیٹ اسائڈ کرے گی ایکس پارٹی کو ان سرچ ٹرمز ایٹ اٹ میں ڈیم فٹ، جو مناسب خیال کرے اس کے مطابق جو ہے وہ ایکس پارٹی آرڈر کو سیٹ کر۔ اب پارٹیز میں پارٹیز جو ہیں وہ بذات خود بھی پیش ہو سکتے ہیں یا اپنے نمائندگان کے ذریعے بھی پیش ہو سکتے ہیں، ان کو اٹارنی بھی دے سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ہے اف آن ا ڈیٹ فکس، اگر تو جو اپلیکیشن اب جب پروسیڈنگ سٹارٹ کر دی گئی، دونوں پیش ہو گئے یا نمائندگان پیش ہو گئے، تو اب جو بھی عدالت ڈیٹ فکس کرے گی اس ڈیٹ پہ اگر تو جو ہے وہ اپلیکنٹ پیش نہیں ہوتا جس نے کیس فائل کیا ہے، تو پھر عدالت ڈسمس کر دے گی، کیونکہ اس کو خود پرسیو نہیں کر رہا ہے اس اپلیکیشن کو، تو عدالت نے نان اپیئرنس کی وجہ سے اس کو ڈسمس کر دے گی۔ اب سب سیکشن 8 ہے، اگر تو عدالت نے اپلیکیشن کو ڈسمس کر دیا ان ڈیفالٹ آف دی اپیئرنس، یعنی اپیئر نہیں ہوا نان اپیئرنس کی وجہ سے اپلیکینٹ کی وجہ کے، تو پھر کیا ہوگا، اپلیکیشن فائل کرے گا اپلیکینٹ، جس نے کیس فائل کیا ہوگا وہ اپیئر نہیں ہوا، اس کا کیس ڈسمس ہو گیا، تو پھر وہ اپلیکیشن فائل کرے گا عدالت میں، اس کے پاس ہے 30 دنوں کا ٹائم، 30 دنوں کے اندر جب سے وہ ڈسمسل کا آرڈر پاس ہوا ہوگا اس کے 30 دنوں کے اندر وہ اپلیکیشن فائل کرے گا اور عدالت سے ریکویسٹ کرے گا کہ یہ جو اپلیکیشن ہے جو اس نے پہلی والی اپلیکیشن فائل کی تھی، چاہے وہ بے دخلی کی تھی یا چاہے وہ جو بھی تھی، اگر کردار کی طرف سے تو کسی مالک کے جو زیادتی وغیرہ ہے اس کے ساتھ اگر ہوئی ہو تو وہ اس کے بارے میں ہو سکتی ہے، تو اس کو ریسٹور کرنے کا جو ہے وہ کی ریکویسٹ کر سکتا ہے اپلیکینٹ جو بھی ہے، تو اور جو ہے عدالت جو رینٹ ٹریبیونل ہے وہ اس کی اپلیکیشن کو ریسٹور کر سکتا ہے جس طرح بھی وہ مناسب خیال